السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ تم کسی کی پیروی نہ کرو۔ اب نازل صرف اور صرف دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک قرآن مجید جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں صرف انہی دو چیزوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، آپ اس کو واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، جس میں اجمال ہو اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا آپ نے نہیں کیا۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین کو پہنچا دیا اور تمام دین کو کھول کر بیان کر دیا۔ جس چیز کی وضاحت ضروری تھی اس کو واضح کر دیا، اسے جو اجمال تھی، جس میں اجمال تھا، جن آیات میں اجمال تھا، اس کی تفسیر کر دی، عملاً بھی تفسیر کر دی اور قولاً بھی اس کی تفسیر کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ پر جو نازل ہوا ہے، جو بھی حکم نازل ہوا ہے، آپ اس کو لوگوں تک آگے پہنچا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان لے آؤ اسی طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، اسی طرح ہم نے کرنی ہے۔ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل اللہ کے نبی پر ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کھول کر بیان کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے دور میں کوئی تقلید شخصی موجود نہیں تھی۔ امام صاحب بعد میں پیدا ہوئے، امام صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد میں پیدا ہوئے، تو تقلید کا وجود صحابہ کرام میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین مکمل کر کے لوگوں تک پہنچا دیا
اور امام صاحب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کسی صحیح حدیث میں نہیں فرمایا کہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی آراء کو لینا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، امام صاحب کی تقلید کرنی ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں فرمایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید شخصی کو وجوب کا درجہ نہیں دیا، اور قرآن اور حدیث میں تقلید کا ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے، اس کا حکم ہمارے لیے لاگو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی تقلید کی جائے، انہوں نے بذات خود یہ کہا کہ میرے قول کو، میرے اقوال کو بخبر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تولا جائے گا، اگر ان کے مطابق ہیں، ان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء حدیث کے مطابق ہیں تو مان لی جائیں گی، اگر ان کے مطابق نہیں ہیں تو چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بذات خود فیصلہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی خود یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اتباع صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ بعض لوگ دلائل بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت یہ پیش کی جاتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے، اس میں کوئی تقلید کا لفظ نہیں ہے، کوئی تقلید کا بیان نہیں ہے۔ تقلید کسے کہا جاتا ہے؟ بذات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کسی غیر نبی کی بات کو، رائے کو ماننا اس کی دلیل جانے بغیر، اس نے کہاں سے یہ بیان کی ہے اس کی دلیل جانے بغیر اس کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ حالانکہ اس میں کسی کی رائے کو جو ہے فالو کرنے کا بیان نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم پوچھ لو، سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر علم ہو پھر نہیں پوچھنا، یعنی قرآن اور حدیث کی دلیل جب آ جائے پھر سوال ہی نہیں کرنا، پھر اہل ذکر سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں، اس آیت میں ایک مخصوص واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل یہود اور اہل نصارہ کو یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ اعتراض ہے کہ انبیاء، یہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ مرد ہیں، یعنی ان کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اہل علم سے آپ پوچھ لو، جن کو تورات کا، انجیل کا، زبور کا علم ہو، ان سے آپ پوچھ لیں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کیا فرشتے تھے یا انسان تھے، وہ مرد تھے یا کون تھے؟ تو سب کو معلوم ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ مرد تھے۔ اس سے پہلے مکمل آیات اس طرح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے اور وہ مرد ہی تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم سوال کر لو، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس آیت میں تقلید کا ذکر ہی نہیں ہے، اور کسی معین، کسی ایک امام کی تقلید کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ اس میں تو اہل ذکر صرف ایک کا نہیں ہے، تو اس جدید آج کل کے دور میں کون اہل ذکر ہوگا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور آگے بذات خود یہ آیت بھی اس چیز کی وضاحت کر دیتی ہے، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ پوچھنا ہے۔ دلائل کے ساتھ، جب دلیل آ جائے گی، دلیل قرآن اور حدیث ہے، تو تقلید بذات خود اس کا رد ہو جائے گا۔ آئیے پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں علیکم بالسواد الاعظم، تم پر لازمی ہے سواد اعظم کی پیروی کرنا، ان کی پیروی کرنا تم پر لازمی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سواد اعظم جس وقت، حالانکہ یہ حدیث درست نہیں ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو تقلید کرتے ہیں ان کو حدیث کا علم صحیح طرح نہیں ہوتا، ان میں حدیث کی کمی ہوتی ہے، حدیث کے فہم کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی فقہ پڑھانے میں، آراء کو سمجھنے میں لگے رہتے ہیں، احادیث پر صحیح طرح وہ ٹائم نہیں دے پاتے، صحیح سمجھ نہیں سکتے، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح حدیث نہیں ہے کہ تم پر لازمی ہے سواد اعظم کی پیروی کرنا، تم پر لازمی ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھا جائے تو اس سے بذات خود تقلید کا رد ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یوں سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم پر سواد اعظم کی پیروی لازمی ہے، تو اس وقت سواد اعظم کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ جو جماعت ہے ان کی پیروی کی جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقلید تھی؟ نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تقلید کا وجود بعد میں آیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں یہ تقلید تھی ہی نہیں، تو ان کی پیروی کرنی ہے، وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے تھے، کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے، تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے جس طرح وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے اسی طرح تم نے کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کا نام ہی سواد اعظم کی پیروی ہے۔ اسی طرح اور آیات پیش کی جاتی ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جی اس سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقلید سب کرتے ہیں، تقلید بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے تقلید نہ کرنا یہ زمین کے اوپر فساد ہے، تقلید نہ کرنا زمین کے اوپر فساد ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں اس آیت میں یہ آیا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین پر فساد نہ کرو بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد، اس کی درستگی کے بعد تم جو ہے فساد برپا نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقلید یہ بذات خود فساد ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں دین واضح تھا یا نہیں تھا؟ وہ پیروی جو کرتے تھے کیا کس چیز کی وہ پیروی کرتے تھے؟ تو وہ معاشرہ اصلاح کے طور پر تھا یا نہیں تھا؟ تو تقلید تو بعد میں آئی ہے، بذات خود اسی تقلید نے ہی فساد برپا کیا ہے۔ زمین کے اوپر اصلاح تھی، دین کامل تھا، مکمل تھا، اور صحیح دین موجود تھا، صحابہ کرام اسی پر چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا۔ تو بعد میں جو ہے تقلید آئی اور فساد برپا ہوا، وجود تقلید کا بعد میں ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت سے بھی ان کا دلیل پکڑنا یہ غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقلید نہیں کی تھی، تقلید کا وجود ہی نہیں تھا، تقلید کا وجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو وہ اصلاح کر چکے تھے ان کے بعد تم لوگوں نے فساد کیا ہے، زمین کے اندر فساد تم لوگ برپا نہ کرو۔ ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور حکم والوں کی اطاعت کرو۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو حکم والے ہیں، ایک کی نہیں، حکم والوں کی، یہ جمع ہے، حکم والوں کی پیروی کرو۔
ایک ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آیا ہے کہ حکم والوں کی پیروی کرنی ہے۔ بذات خود آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا تاریخی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حکومت کو یعنی عہدے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ بادشاہت کو کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور بذات خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کو پہنچایا تو ان پر کئی ایک سختیاں آئی ہیں۔ ان کو اس وقت کے امیر نے بذات خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید بھی کیا گیا، ان کو قید بھی کیا گیا۔ تو اس تاریخی اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولو الامر میں نہیں آتے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے اطاعت جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی اطاعت لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔